بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد کا ذکر قرآن میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جو قدرت معنوی اور نبوت کے علاوہ ایک وسیع اور عریض حکومت اور بادشاہت پر بھی فائز ہوئے۔ حضرت داؤد ایسی زمین پر دنیا میں تشریف لائے جو مصر اور شام کے درمیان واقع تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب کی آل اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تک پہنچتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی، ان میں سے 40 سال تک حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شہرت اس وقت شروع ہوئی جب وہ جناب طالوت کے سپاہی بن کر جالوت کے ساتھ جنگ کرنے گئے اور اپنے کوبیاں میں پتھر سے نشانہ لگا کر جالوت کو قتل کیا۔ جناب ییش کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے سب سے چھوٹے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت سریلی تھی۔ جب وہ خدا سے مناجات کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے تو پرندے اڑ اڑ کر ان کی طرف آنے لگتے اور جنگلی حیوانات اپنی گردنیں لمبی کر کے ان کی دل نشین آواز سنتے تھے۔ بنی اسرائیل کے درمیان اور شجاع اور صاحب ایمان سپہ سالار طالوت کے نزدیک انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ جب طالوت دنیا سے چل بسے تو بنی اسرائیل نے ان کی جگہ حکومت اور سپہ سالاری حضرت داؤد کے حوالے کر دی، نیز ان کی تمام دولت بھی حضرت داؤد کو دے دی گئی۔ جب وہ حاکم بن گئے تو اللہ کی طرف سے ان کو مقام پیغمبری بھی عطا کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دشمنوں سے بچنے کے لیے بہت سے محافظ رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن وہ اپنی محل کی اوپر والی منزل پر تشریف فرما تھے جہاں وہ اکثر عبادت کیا کرتے تھے کہ اچانک 2 شخص ڈرے ہوئے ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے، لیکن وہ بلا جھجک بولے کہ آپ ڈریں مت، ہم دونوں ایک شکایت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ ان لوگوں نے آپ کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ ان سے کچھ پوچھتے۔ ان میں سے ایک نے اپنی شکایت یوں بیان کی کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھینس ہیں اور میرے پاس صرف ایک بھینس ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ ایک بھینس بھی میں اس کے حوالے کر دوں اور وہ مجھ پر غالب آ چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً شکایت کرنے والے سے کہا، یقیناً تمہارے بھائی نے تم پر ظلم و ستم کیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہت سے دوست ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں عمل صالحہ بجا لاتے ہیں۔ ان دونوں نے یہ بات سنی اور واپس پلٹ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ بھی واقعے کے مطابق تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی۔ انہوں نے شکایت کرنے والے آدمی سے نہ تو کچھ پوچھا اور نہ ہی دوسرے شخص سے کوئی بات چیت کی۔ اگرچہ ان کا فیصلہ حق پر مبنی تھا، وہ فوری اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے، توبہ کی اور سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے اپنے خاص کرم سے انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت امام رضا سے منقول ہے کہ وہ دونوں لوگ انسانی شکل میں فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنی شکایت لے کر آئے تھے۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ذہن میں یہ گمان کیا کہ خداوند عالم نے اس زمانے میں ان سے زیادہ کوئی صاحب علم پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ نفسانی حالت جو کہ جسم کا تکبر اور ترک اولیٰ تھا، اس بات کا موجب بنی کہ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی۔ انہوں نے نہ تو مدعی سے کچھ پوچھا، نہ گواہ مانگے اور نہ ہی دوسرے شخص سے کچھ پوچھا۔ بعد میں اپنے شک و شبہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور توبہ کی، اور یہ بات بھی ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ان سے زیادہ علم رکھنے والے بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔